دوستو، ماہ رمضان کے 23ویں روزے جو بندہ بھی افطاری سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات تمام خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر حاجت سے نوازا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہے اور خالی جھولی لے کر اٹھتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہوں۔ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے۔ رب مانگنے والے کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر کسی کو نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، ذکر و اذکار کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہر کوئی صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر رب سے خزانے لوٹتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر کو لگے بند تالے کھل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ افطاری سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، تو اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ لوگ مالا مال ہو جائیں، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، تو آپ لوگ چلتے پھرتے آج کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو جیسے ہی کلک کرو، یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھ لینا اور اس ویڈیو کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ اللہ والو، میری بات آپ کو تب یقین آئے گی جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے، اپنے نصیب کو بدلتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ کو تب یقین آئے گا جب آپ لوگ اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے خود دیکھ لو گے۔ یہ غیبی دولت کا وظیفہ جس کسی کو بتلایا، راتوں رات اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ جس نے صبح میں وظیفہ پڑھا تو شام تک اس کو رزق دولت مل گیا، اور جس نے اس کو افطاری سے پہلے پڑھا تو افطاری ختم ہونے تک اس کے تمام کام سنور گئے۔ اللہ والو، جب بھی کوئی بھائی بہن اپنے مشکل دنوں میں، اپنی مشکل حالتوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فوری طور پر اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی گاؤں، کسی بھی کونے سے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی آپ ویڈیو کو دیکھ لیں، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اسی وقت آپ لوگ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، سستی کرتے رہتے ہو۔ اللہ والو، آج آپ نے اس وظیفے کو سستی سے نہیں گزارنا۔ آپ ویڈیو دیکھ کر ایک بار یہ وظیفہ ضرور کریے گا۔ میری دکھی بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، آج یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ جو مائیں گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو مائیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو مائیں اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، یا جو لوگ پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں جادو جنات کا سایہ ہے، آپ دنیا جہان کی کسی بھی مشکل کے لیے آج یہ وظیفہ افطاری سے پہلے کر لو۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر کے بیٹھ جانا، کیونکہ آج اپنے رب سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔
اب فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب آپ کو اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ اللہ والو ایک بار سورہ اخلاص آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا سلام ہے۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ یا سلامو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھیں گے اور یہ وظیفہ آپ لوگ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے وظیفے میں کمی یا بیشی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے اس کو زیادہ یا کم نہیں کرنا۔ اللہ والو جب آپ یا سلامو کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، اس میں دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو 1 ہو گیا، یا رزاقو 2 ہو گیا، یا رزاقو 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ وظیفہ آپ نے 21 مرتبہ آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آخری نمبر پر اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اور آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ ہے یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ یعنی کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا فتاحو کو آج کے اس عمل کو سب سے آخر میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ اس وظیفے کو بھی پڑھ لو تو پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے درود پاک وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ لوگوں کو جو آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص شروع میں پڑھی تھی وہی سورہ اخلاص آپ کو آخر میں پڑھ لینی ہے۔ اب جب سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لو تو اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب رو رو کر دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ آج افطاری سے پہلے لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ لوگوں کی آج ساری دعائیں مرادیں پوری کر دے، اور جو میری دکھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کے تمام دکھ دور کر دے۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔